سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری تفسیر کی کلاس نمبر 17 کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کلاس میں ہم سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 8 تک کی تفسیر کریں گے، اور اس کے بعد سورۃ البینہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ تمام احباب سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں، اور ویڈیو کے اینڈ میں سوالات ہوں گے جو آپ کی ذہنی آزمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ سورۃ البینہ کا تعارف ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کیا تھا۔ اس ویڈیو میں بھی ہم سورۃ البینہ کے تعارف کو بیان کر دیتے ہیں۔ سورۃ البینہ کا تعارف، مقام نزول، یہ سورۃ مدنیہ ہے۔ رکوع اور آیت کی تعداد، اس سورۃ میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ بینہ نام رکھنے کی وجہ، بینہ کا معنی ہے روشن اور بہت واضح دلیل۔ اس سورت کی پہلی آیت کے آخر میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ بینہ کہتے ہیں۔ سورۃ البینہ کے مضامین، اس میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق موقف بیان کیا گیا، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے: یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے مذہب کا باطل ہونا بیان فرمایا گیا۔ یہ بتایا گیا اہل کتاب میں دین کے معاملے میں پھوٹ کس وقت پڑی، اور تورات اور انجیل میں انہیں دیے گئے احکام بیان کیے گئے۔ اس مضمون کے اوپر ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں کہ اہل کتاب کے اندر پھوٹ کب پڑی۔ اس کے بعد کافروں کا انجام بیان کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد ان کی جزا بھی بیان کی گئی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مضمون نمبر 1 اور 2 پر گفتگو کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اس صورت کے مضمون نمبر 3 اور مضمون نمبر 4 پر گفتگو کریں گے۔ چلیں ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس صورت کی تلاوت سنیں گے، اس کے بعد ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ بے شک اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہنے والے ہیں، وہی تمام مخلوق میں بدترین ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہترین ہیں۔ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ جن کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، جو دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ جزا اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اب ہم اس صورت کی تفسیر کریں گے مختصر سی۔
آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا بے شک اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہنے والے ہیں، وہی مخلوق میں بدترین ہیں۔ کفار کے عذاب کا ذکر فرمایا آیت نمبر 6 میں، اور آیت نمبر 7 اور 8 میں مومنین کے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا۔ پہلے کفار کے عذاب اور پھر مومنین کے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا تاکہ مومنین اللہ کے عذاب کے ڈر سے گناہوں کو ترک کرتے رہیں۔ کفار کی وعید میں 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک یہ کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ تمام مخلوق میں بدترین ہیں۔ اگر کوئی شخص ساری عمر نماز نہ پڑھے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کی بھی توہین کرے تو اس کی تکفیر کر دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی عزیز نہیں جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت عزیز ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کفار اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے توقیری کرتے تھے، اور مشرکین تو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بے توقیری کرتے تھے۔ اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کفار کا عذاب بیان فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے توقیری کرتے تھے، پھر ان کا عذاب بیان فرمایا جو شرک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بے توقیری کرتے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک موجب غضب یہ چیز ہے کہ رسول کی بے توقیری کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جائے، اس لیے اہل کتاب سے کفار کے عذاب کو پہلے بیان فرمایا اور مشرکین کے عذاب کو بعد میں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ تمام مخلوق میں بہترین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا اللہ کے نزدیک جو مرتبہ ہے کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن بندہ مومن کا جو اللہ کے نزدیک مرتبہ ہوگا وہ فرشتوں کے مرتبے سے ضرور بہت زیادہ عظیم ہوگا۔ تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، مومنین صالحین تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور اس مخلوق میں ملائکہ بھی شامل ہیں۔ فرشتوں سے افضل ہونے پر خصوصی دلیل یہ ہے کہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، نیز اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو انسان کی خدمت پر مامور کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کرام پر وحی لاتے ہیں، حضرت میکائیل انسانوں کے لیے رزق فراہم کرتے ہیں، حضرت اسرائیل ان کی روح قبض کرتے ہیں، کچھ فرشتے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے ہوئے صلاۃ والسلام کو روضہ انور پر پہنچاتے ہیں، کچھ فرشتے ان کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں، کرامن کاتبین ان کے اعمال لکھتے ہیں، کچھ فرشتے رحم مادر میں ان کی تصویر بناتے ہیں اور تقدیر کے امور لکھتے ہیں، اور لیلۃ القدر کے عابدوں پر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آ کر شب قدر کے عابدوں کی عظمتوں پر طلوع فجر تک سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ مومنین صالحین کے لیے اور بھی بہت زیادہ خدمات انجام دیتے ہیں۔
سیدنا آدم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس جب آدم نے ان چیزوں کے نام سکھا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو میں ہی جانتا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو۔ جب ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی تمام فرشتوں پر فضیلت علمی ثابت ہو گئی، یعنی علم کی فضیلت ثابت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو بس تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سو تمام کے تمام فرشتوں نے اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب ظاہر ہے جس کو سجدہ کیا جائے وہ سجدہ کرنے والوں سے افضل ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے فضیلت میں زیادہ بڑے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے مومنین صالحین کو جزا میں دائمی جنت عطا کرنے کے بارے میں فرمایا۔ مومنین صالحین کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھیں گے اور ہمیشہ اعمال صالح کرتے رہیں گے، یعنی نیک اعمال، اور اگر وہ دوام کی زندگی پاتے تو وہ دائماً ایمان پر قائم رہتے ہیں اور اعمال صالح کرتے رہتے ہیں۔ ان کی اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں دوام عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں فرمایا مومنین صالحین کی جزا دائمی جنتیں ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو جنت ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملے گی، جبکہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا مومنین کو جو جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ نے فرمایا الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشگی کے مقام میں داخل کر دیا۔ بس ان دونوں آیتوں میں تعارض آ گیا۔ آیت نمبر 8 کی سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین صالحین کو جنت ان کے اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ ابھی جو آیت تلاوت کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 35، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے عطا کی جائے گی۔ جنت ملنے کے دو سبب ہیں، ایک حقیقی سبب ہے اور ایک ظاہری سبب ہے۔ حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ظاہری سبب مومنین صالحین کے نیک اعمال ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 میں حقیقی سبب کا ذکر ہے اور بینہ کی آیت نمبر 8 میں ظاہری سبب کا ذکر ہے، اس لیے دونوں آیتوں میں تعارض بالکل نہیں ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ مومنین صالحین کی جزا دائمی جنتیں ہیں، اس سے معلوم ہوا مومن صالحین کو ایک سے زائد جنتیں ملیں گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور پھر سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں جنتوں کے علاوہ اور 2 جنتیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین صالحین کے لیے 4 جنتیں ہیں۔ امام رازی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی 4 پلکیں ہیں، اور جب وہ خوف خدا سے روتا ہے تو ان 4 پلکوں سے آنسو گرتے ہیں، تو اس کی جزا میں اللہ تعالیٰ اس کو 4 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ سورہ رحمان کی پہلی آیت میں خوف خدا کا ذکر پہلے کیا اور سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 میں خوف خدا کا ذکر بعد میں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جزا ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ 4 جنتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان مومنین صالحین کے لیے ہیں جو اپنی زندگی کی ابتدا اور انتہا میں، یعنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی صورت یہ ہے کہ جب انسان کو اس کا نفس یا شیطان کسی گناہ پر ابارے تو اسے خدا یاد آ جائے
اور وہ خوف خدا سے اس گناہ سے باز آ جائے، جیسے کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب شیطان ان کے دلوں میں برے کام کا خیال ڈالتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، سو اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ مومنین صالحین کو پہلے یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کو دائمی جنتیں عطا کیں، اس کے بعد اس سے بڑا انعام یہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر سب سے بڑا انعام ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں، اے ہمارے رب تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں عطا کیا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے زیادہ افضل چیز نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب اس سے افضل چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا حلال کرتا ہوں، میں اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہوگا مومنین صالحین پر۔ پھر اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا یہ جزا اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ان کے دل میں کسی گناہ کا خیال آئے تو وہ اللہ کے خوف سے اس گناہ سے باز رہتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ روتے ہیں، پتہ نہیں ہماری یہ اطاعت اور عبادت قبول ہوگی کہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل میں خوف زدہ رہتے ہیں کہ کیا پتہ یہ عمل قبول ہو یا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا، یا رسول اللہ آیا یہ ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نیک اعمال قبول نہ کیے جائے، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی مسلمان کبھی بھی اس مرتبے پر نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، اور اس کو یہ علم ہو کہ وہ اہل جنت سے ہے ما سوا انبیاء علیہم السلام کے، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اہل جنت سے ہیں۔ اس کے باوجود وہ تمام مسلمانوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کا علم ہے اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اس آیت کی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اس صورت کے سوالات کی طرف چلیں۔ آج کی تفسیر کا پہلا سوال لفظ بینہ کا کیا معنی ہے؟ سوال نمبر 2 امام راضی کے مطابق نیک لوگوں کو کتنی جنتیں عطا کی جائیں گی؟ سوال نمبر 3 تمام مخلوق میں بہترین لوگ کون ہیں؟ سوال نمبر 4 جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات آپ نیچے کامنٹ سیشنز میں دیں، میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئی صورت کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔